بشریٰ بی بی کے بیان نے یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ 24 نومبر سے محض 2 روز قبل بشریٰ بی بی نے جو بیان سعودی عرب کی قیادت کے حوالے سے دیا ہے وہ یقیناً اس کے مضر اثرات تا دیر تحریک انصاف پر مرتب ہوتے رہیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا یہ بیان بشریٰ بی بی کا۔ اسی طرح زلفی بخاری بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ دانستہ طور پر اس بیان کو حقائق کے برعکس جو ہے وہ پیش کیا گیا، مگر جو ویڈیوز ہیں بشریٰ بی بی کی وہ یقیناً اس وقت بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور کوئی بھی شخص بآسانی ان کو سن سکتا ہے۔ بشریٰ بی بی نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ شاید جو سیاسی شعور ہے، جو سیاسی پختگی ہے، سیاسی جو حالات ہیں اس سے وہ کسی طور پر باخبر نہیں ہے اور ایک گھریلو عورت کی طرح انہوں نے یہ بیان داغ دیا ہے۔ دوسری طرف جو ایک اور جو سازشی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو سعودی عرب منتقل کرنے کے حوالے سے حکمت عملی پر عمل کیا جا رہا تھا، اور بقول مختلف جو ذرائع ہیں کہ سعودی قیادت کے حوالے سے یہ بات بھی ہو چکی تھی کہ جس طرح میاں نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کیا گیا تھا اور وہاں جا کے وہ کوئی سیاسی سرگرمی شروع نہیں کر سکے تھے، اسی طرح عمران خان کے حوالے سے بھی ایک منصوبہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے زیر غور تھا، اور اس منصوبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بشریٰ بی بی نے ایسا بیان داغا ہے تاکہ جو سعودی قیادت ہے اس کے عمران خان کے ساتھ تعلقات مزید خراب ہو جائیں یا خراب ہو جائیں، اور یہ جو منصوبہ ہے، مروجہ جو منصوبہ ہے، اس پر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمل درآمد نہ کر سکے۔ مگر جو کچھ بھی ہوا ہے یقیناً یہ بیان شاید اس طرح سے نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ 24 نومبر کے حوالے سے جو کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں تاحال ابہام موجود ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ وہ پوری طرح اس حوالے سے تیار ہے اور اس نے اپنے کارکنوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچے اور عمران خان کی رہائی تک اور دیگر جو ان کے مطالبات ہیں اس وقت تک وہاں پر موجود رہے۔ مگر حقائق یا زمینی حقائق جو ہیں وہ اس وقت کچھ ذرا مختلف بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن اسلام آباد کے تاجروں نے دائر کی، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا اس کو ختم کیا جائے اور معاملات بات چیت کے ساتھ حل کیے جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بھی پابند کیا ہے اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرے اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں اس کو مل بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ کبھی امکان ہے جس طرح سے حکومت نے پوری قوت کے ساتھ اس احتجاج کو روکنے کی حکمت عملی کی ہے اور جی ٹی روڈ پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں پر جو نہ صرف کنٹینر لگا دیے گئے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور حکومت نے واضح طور پر یہ سگنل دے دیا ہے کہ وہ کسی طور پر یہ احتجاج جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس پر جو دلچسپ امر ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر کو یہ غیر ملکی جو مہمان ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور جو ان کی آمد ہے اس کو بھی حکومت اپنا جواز بنا رہی ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف اگرچہ یہ احتجاج کے حوالے سے پرعزم ہے، مگر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بار بار جو احتجاج کی کال ہے وہ کسی طور پر مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ اگرچہ بشریٰ بی بی اس وقت موجود ہے اور براہ راست یہ دعوے کر رہی ہیں کہ عمران خان نے اس کال کا کہا ہے اور یہ فائنل کال ہے، مگر اس کے جو اثرات ہیں یا یہ اس کے جو یہ کہا جائے کہ اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں وہ شاید تحریک انصاف کے لیے درست ثابت نہیں ہوگی۔ صورتحال یقینی طور پر دن بدن تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، مگر کچھ جو پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں، جو خیر خواہ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے پردے میں رہ کر اس کی آڑ لے کر اگر یہ احتجاج ملتوی کر دیتی ہے تو یقیناً تحریک انصاف کے لیے بہت حد تک فائدہ ہوگا۔ اگرچہ حکومت اس حوالے سے تنقید ضرور کرے گی، مگر جو امبیرسمنٹ ہے کہ کوئی بڑی افیکٹ جو ہے احتجاج کا نہیں ہوا، اس سے پی ٹی آئی ضرور بچ سکتی ہے۔